ناظرین السلام علیکم، میں انم زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں ہمارے پروگرام میں احکام زندگی میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے طہارت۔ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نصرت صاحبہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آج ہمیں طہارت کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ طہارت آخر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کے احکام جو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے پانی کیونکہ طاہر کرتا ہے، مطہرات میں سب سے پہلا موضوع ہمارا پانی ہے، تو آج ہم پانی پہ بحث کرنا چاہیں گے کہ پانی کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح پاک کرتا ہے چیزوں کو۔ تو جب پانی کی بات آتی ہے تو پانی دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے پانی اس طرح کی، ایک پانی وہ ہے جو کسی چیز سے حاصل ہمیں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ تربوز کا پانی جو ہم جوس نکالتے ہیں، تربوز کا پانی ہو، نیم کا پانی ہو، یا گلاب کا پانی ہو، گلاب جل جسے کہا جاتا ہے، یہ تمام پانی جو پانی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مضاف پانی، یعنی کسی چیز سے حاصل کیا ہوا پانی اس کو مضاف پانی کہتے ہیں، یا پھر کوئی چیز سے ملا ہوا پانی، یعنی مثال کے طور پہ مٹی اس میں ملی ہوئی ہے تو یہ پانی مضاف کہلائے گا۔ یا جب ہم غسل دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گی کہ ہم نیم کے پتیوں کا پانی سے غسل دیتے ہیں یا کافور کا پانی سے، تو یہ تمام پانی کیا کہلاتا ہے؟ مضاف پانی ہے۔ تو یہ مضاف پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا، تو یہ مضاف پانی ہے۔ لیکن پانی تو دو قسموں کے، تو لہٰذا مجھے بتانا پڑے گا کہ پہلا پانی وہ ہے کہ جو کسی چیز سے حاصل ہو یا کسی چیز سے ملا ہو کہ جس سے اسے پانی نہ کہا جا سکے، یعنی اس میں اتنی امپیورٹیز یا دوسری چیزیں ملی ہوں کہ اسے پانی نہ کہا جائے، تو وہ مضاف پانی کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی پانی ہے یعنی پیور فارم میں جو پانی ملتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مطلق پانی، اور وہی پانی طاہر کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں چیزوں کو۔ مطلق پانی میں بھی اس میں بھی قسمیں ہیں، جیسے کہ قر پانی ہے، قر پانی، اس کے بعد کہا گیا قلیل پانی، 5 قسمیں ہیں اس کی بھی، قر پانی، قلیل پانی، جاری کا پانی جو کہلاتا ہے، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ یہ تمام چیزوں کے تمام پانی جو الگ الگ میں نے بتایا قسم پانی کی، یہ تمام احکام بیان کرتے ہیں، یعنی کس طرح چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ جی، تو قر پانی کے معنی کیا ہے؟ قر پانی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، قر پانی کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کہ جو ایسے برتن میں رکھا ہو جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3.5 بالشت کی ہو، 3 بالشت بھی ہو سکتی ہے، 3 سے 3.5، کیونکہ ہر انسان کی بالشت الگ ہوتی ہے، ناپنے کا وہ طریقہ الگ ہوتا ہے، لہٰذا کہا گیا 3 سے 3.5 بالشت کا برتن ہو، گہرا بھی اتنا ہی ہو، لمبا بھی اتنا ہی ہو، چوڑا بھی اتنے ہو، اس پانی میں، اس برتن میں جو پانی ہو وہ قر پانی کہلاتا ہے۔ اور اس کی جو مقدار ہے، جو اس کا میجرمنٹ ہے، وہ کہا گیا 377 کلو گرام پانی جو کہا جائے۔ لیٹر سے بات نہیں ہونی، لیکن جو رسالہ عملیہ میں وہ کلو گرام میں دیا ہے، لیکن 378 یا 380 لیٹرز تک اگر جو پانی آپ کے پاس ہے تو وہ پانی قر پانی کہلائے گا۔ عام طور پہ جو گھروں میں آج ٹنکیاں رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ کے گھروں میں آج کل ٹنکیاں ہوتی ہیں جو 500 لیٹر، 1000 لیٹر کی ایسی ہوتی ہیں، تو عام طور پہ جو ٹنکیاں ہوتی ہیں وہ قر پانی کی ہوتی ہیں، یعنی اس میں جو پانی اب آئے گا وہ قر پانی کہلائے گا، اور یہ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے نجاسات کو پاک کر سکتا ہے قر پانی؟ دیکھیے، قر پانی میں جیسے آپ کہیں کہ کوئی چیز اگر گر جائے، کوئی نجاست اگر گر جائے، مثال کے طور پہ اگر یہ قر پانی ہے، یعنی 378 لیٹر پانی ہے اور اتنے بڑے برتن میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اگر یہ قر پانی ہے تو اس میں اگر کوئی چیز نجاست گر جائے، مثال کے طور پہ خون گر جائے تھوڑا سا، تو جب تک یہ پانی نجس نہیں ہوگا، جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ نہ تبدیل نہ ہو جائے۔ جس حصے اکثر ہوتا ہے سوئمنگ پول میں کوئی نجاست گر گئی، سوئمنگ پول میں پانی نجس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ قر سے بہت زیادہ ہوتا ہے، قر سے زیادہ جب پانی ہو تو اس میں اگر تھوڑی سی چیز نجاست گر جائے، جب تک رنگ، بو اور ذائقہ نہ تبدیل کرے تب تک وہ چیز نجس نہیں ہوگی۔ تو قر پانی میں اگر کوئی نجاست گر جائے اور رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، متغیر نہ ہو، اس کا نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ بو بدلے، تو وہ پانی پاک رہے گا۔ اور مثال کے طور پہ قر پانی میں اگر کوئی چیز گرے اور یا قر سے اگر آپ اس میں سے پانی نکالیں اس کو پاک کرنے کے لیے، اور رنگ بدل جائے یا متغیر ہو جائے، ایک حصہ تبدیل ہونے لگ جائے نجاست کی وجہ سے، اور آپ نے کوشش کی کہ اس پانی کو نکال لیا جائے، اور کسی وجہ سے آپ نے تھوڑا پانی نکال لیا جس حصے تک رنگ، بو یا ذائقہ بدلا ہے، اور نکال لیا پانی کسی چیز کے ذریعے، تو وہ پانی اگر قر سے کم ہو جائے تو پھر وہ تمام پانی نجس ہو جائے گا، یعنی یہ شرط ہے کہ قر رہے وہ پانی، یعنی نجاست اس پانی کو نکلنے کے بعد بھی اس کا قر رہنا لازمی ہے، تبھی وہ چیز پاک ہوگی۔
جیسے ایک چھوٹا سا کنٹینر ہے، اس میں پانی ہو اور اس میں کوئی ایسی نجاست پڑ جائے جس سے اس کا رنگ بھی بدل جائے اور اس کی اسمیل بھی بدل جائے تو وہ نجس ہو. دیکھیے وہ چھوٹا کنٹینر تو ایسے بھی 378 لیٹر پانی نہیں اڈاپٹ کر رہا ہے، رکھنا ہے اپنے اندر نہیں ہے اس کے اندر. شرط یہی ہے کہ پانی اتنا ہو، کر پانی. ہاں وہ تو اگر ایک چھوٹی بالٹی میں یا برتن میں کنٹینر میں کوئی اگر کچھ نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کر سے کم ہے. یہ قلیل پانی کی شرائط میں آ جائے گا. جو کم پانی کر پانی جو تو ہے اتنی اس کی شرط ہے کہ یہ اتنا لمبا اتنا چوڑا برتن میں ہو اور اتنا پانی ہو. لیکن قلیل پانی مطلب قلیل مطلب ہوتا ہی تھوڑا ہے. تو انشاءاللہ جب اگلے ایپیسوڈز میں ہم پروگرام بنائیں گے تو قلیل پانی کے لیے بنائیں گے. پھر ہاں ہم یہاں کر کی بات کر رہے ہیں تو کر میں ہے کہ چھوٹے کنٹینر کی بات نہیں ہوگی. بات وہی بڑی ہوگی کہ جس میں اتنا پانی آ سکے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ 378 لیٹرز پانی تک آ جائے. اگر اتنا پانی ہو اس میں اگر کوئی چیز گر جائے، نجاست گر جائے تو تب تک نجس نہیں ہوگا وہ پانی جب تک اس کا رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے. کیونکہ ہم لوگ کا تو سسٹم یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز گر گئی، ایک چھوٹی سی بوند بھی گر گئی نجاست کی تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ نجس ہو گیا. یہ اکثر ہمارے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی چیز کو ہم بہت بڑا کر دیتے ہیں، احکام نہیں سمجھتے. تو ایسا نہیں ہے، جب تک رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا. یہ احکام الہیہ یعنی احکام رسول اللہ نے بتائے. تو ہم اپنی طرف سے کہیں نہیں، ہمارا دل نہیں مانتا، ہم تو سب پھینکیں گے پانی، تو یہ گناہ ہے، ویسٹ ہے، اسراف ہے. اسے کیا کہا جائے گا؟ تو لہٰذا کہا گیا اگر جب تک رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو تب تک وہ پانی پاک رہے گا. اور جیسے ہم لوگ کسی ٹھنڈے علاقے میں رہ رہے ہو تو وہاں کا جو پانی ہے وہ جم گیا ہو، کر پانی، تو اگر اس میں کوئی نجاست گر گئی تو کیا وہ پانی نجس کہلائے گا؟ اس پہ کیا حکم ہے مطلب؟ جی ہاں دیکھیے ٹھنڈے علاقوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر اگر پانی رہ جائے تو صبح تک وہ اکثر جم جاتا ہے، ٹنکیوں میں ہو یا کسی بڑے کنٹینر میں ہو جو کر پانی ہے. رات میں ہم نے کر پانی رکھا لیکن صبح اٹھے تو وہ کر پانی سے کم، کیونکہ اس میں اوپر کی طرف ایک لیئر جم جاتی ہے برف کی. تو لہٰذا جو کہا گیا کہ اس میں جو حکم یہی ہے کہ اگر جب آپ دیکھیں کہ برف جم گئی ہے تو اگر جو بچا ہوا پانی ہے جو برف نہیں بنا ہے اگر وہ کر سے کم ہے تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب برف کو ہم لکوڈ میں نہیں ایڈ کریں گے، مطلب یہ ہمارے لیے پانی نہیں رہا، برف دوسری فارم میں آ گئی ہے. تو اب جو پانی بچا ہے تو وہ اس پانی وہ کر سے کم ہو گیا. اب جو اس میں کوئی چیز اگر گر جاتی ہے، نجاست گر جاتی ہے تو وہ پوری چیزوں کو، تمام چیز کو نجس کر دے گی. لیکن اگر یہی پانی کر سے زیادہ ہوتا، یہی ٹنکی میں اگر پانی زیادہ ہوتا کر سے اور برف جم جاتی اور برف جمنے کے بعد بھی نیچے کا پانی کر کہلاتا اور تب اس میں کوئی عین نجاست گر جائے تو جب تک رنگ بو اور ذائقہ نہیں بدلے گا وہ پانی پاک رہے گا. اور رنگ بو اور ذائقہ تبدیل جہاں تک ہوگا بس وہی چیز نجس ہوتی ہے. کر پانی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ پانی پورا نجس نہیں ہوتا، صرف وہی چیز نجس ہوتی ہے کر پانی میں جو جتنا رنگ بو اور ذائقہ بدلا جائے گا جتنے حصے میں بھی. تو بس اگر ہم اسے اس چیز کو نکال لیں باہر، اتنے پانی کو باہر نکال لیں تو تمام پانی کو باہر نکال جی اس نجاست کے ساتھ ساتھ اس چیز کو باہر نکال لیں تو وہ پانی پاک رہے گا. کر پانی کی یہی فائدہ ہے. اس لیے تو میں نے کہا جیسے سوئمنگ پول ہے، بڑی بڑی جو ٹنکیاں ہوتی ہیں شہروں میں ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے گھر میں ٹنکی ہے اور اس کا جو مطلب جو گھر میں ٹیپ لگا ہے اس سے جو پانی آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ بالکل وہ کر پانی ہی ہے. جو اگر آپ کے گھر میں کر پانی ہے، اگر ٹنکیاں جو لگی ہوتی ہیں گھروں میں عام طور پہ 1000 لیٹر کی 500 لیٹر کی جو ٹنکیاں اٹیچ ہوتی ہیں جو ہمارے نلوں سے اٹیچ ہوتی ہیں وہ کر پانی ہے کیونکہ وہ فل ہوتی ہیں. لیکن ہاں یہ کہ اگر زیادہ ہوتا ہے پانی لیکن اگر وہ کسی وجہ سے کم ہو جائیں یعنی 380 لیٹر سے کم ہو جائیں گی تب اگر اس میں کوئی چیز گر جائے تو پھر وہ نجس ہو جائے گی. لیکن وہ عام طور پہ فل رہتی ہیں کیونکہ وہ ٹیوب ویل سے عام طور پہ جڑی ہوتی ہیں. جو آج کل کی ہماری ٹنکیاں ہیں گھروں میں جو لگی ہیں وہ ٹیوب ویل سے جڑی ہوتی ہیں تو وہ لگاتار اس میں پانی آدھا رہتا ہے. تو وہ جو حکم ہے وہ کر پانی کے حکم میں آ جائے. اگر اس میں کوئی ٹنکی میں کوئی چیز گر جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گی، یعنی جب تک رنگ بو ذائقہ نہیں بدلے گا وہ پانی اتنا حصہ پاک رہے، وہ سب پاک ہے. اور اگر نجس ہوگی تو صرف اتنا حصہ نجس ہوگا جہاں تک کا وہ چیزوں کو بدلے گا، یعنی رنگ بو اور ذائقہ بدلے گا، بس وہی چیز نجس ہوگی. جو ٹیپ ہمارے گھروں میں جو یہ ٹنکیوں کا جو ٹیپ لگا ہوا یعنی یہ ہمارا جو نل آ رہا ہے اس سے اٹیچ کر پانی سے، اس سے اگر کوئی چیز ہم دھوتے ہیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی جس کپڑا ہے جس پہ خون لگ گیا ہے، جس پہ پیشاب لگ گیا ہے، تو ہم جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس نل کو کھول کے اگر ہم عین نجاست ہٹا دیں یعنی وہ نجس چیز جو تھی عین نجاست ہٹا جانے کے بعد اگر جو پانی اب اس میں سے گر رہا ہے اور وہ جو پانی اس میں سے اب نکل رہا ہے عین نجاست نکلنے کے بعد جو پانی گر رہا ہے تو وہ پانی پاک ہوگا، یعنی جو
پانی قربانی سے آ رہا ہے کیونکہ وہ جاری پانی کے حکم میں بھی ایک طرح سے آ گیا اور قربانی کے حکم میں بھی ہے. تو جو پانی سے وہ گر رہا ہے اور اس کپڑے سے پار ہو کے جو پانی نکل رہا ہے اگر اس میں کوئی بھی ذرات نہیں ہے نجاست کے, رنگ بو اور ذائقہ بدلے گا نہیں, تب تک وہ مطلب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور اگر اس میں عین نجاست ہے تب وہ کب تک وہ پاک نہیں ہوگا, آپ کو نجاست کو ہٹانا پڑے گا. نجاست ہٹ جائے گی ایک بار تو وہ اس کے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد جو پانی اب نکلے گا اس میں سے وہ تمام پانی بھی پاک کہلائے گا. جیسے ہم لوگ کہیں گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ پانی قر ہے یا کون سا پانی ہے, تو اس کا کیا حکم ہے, کیسے پتہ لگا یا کیسے جانیں ہم؟ دیکھیے قر پانی کے لیے جو حکم ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ پانی قر ہے کہ نہیں, تو پہلا تو حکم یہی کہ انسان خود سمجھے, خود جانے, خود معلوم اسے ہو کہ یہ ٹنکی دیکھ کے, کنٹینر دیکھ کے سمجھ سکے کہ ہاں یہ اتنا بڑا پانی ہے اس میں ہے, یا خود معلوم ہو, خود اختیار میں ہمارے ٹنکی ہے جو ہمیں معلوم ہے, ٹھیک ہے, اختیار میں ہمارے پانی ہے تو ہمیں معلوم ہے یہ قر پانی ہے. لیکن ہاں جیسے آپ نے کہا کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ, تو جب تک جو جس کے اختیار میں وہ چیز ہوگی وہ ہمیں بتا سکتا ہے, وہ ہمیں اطمینان دلائے گا. یعنی قابل اطمینان شخص بھی ہو اور سچ بولنے والا ہو, وہ مجھ سے کہے کہ نہیں یہ پانی میرے اختیار میں. مثال کے طور پہ بڑے بڑے حمام ہوا کرتے تھے پہلے, یا ٹنکیاں ہوتی ہیں جو بہت بڑی بڑی ٹنکیاں رکھتے ہیں, پانی دیتے ہیں لوگوں کو, تو وہ اگر کہے کہ نہیں یہ پانی قر ہے تو ہمیں اس کی بات پہ یقین کرنا ہو. یعنی اگر قابل اطمینان شخص ہے تو ہمیں اس کی بات کو مان لینا ہوگا کہ ہمیں بہت زیادہ اسلام میں بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایک مسلمان, ایک قابل اطمینان شخص, کوئی عادل شخص اگر کہہ دے کہ نہیں یہ پانی قر ہے تو ہمارے لیے وہ پانی قر کا ہو جائے گا. اسی طرح دو عادل شخص گواہی دیں کہ یہ پانی قر ہے تو ہمارے لیے وہ پانی قر ہو جائے گا. یعنی اب اس چیزوں سے ہم چیزوں کو طاہر کر سکتے ہیں. مطلب اتنی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, دیکھیے بہت زیادہ تحقیقات اسلام میں منع بھی ہے کہ آپ کو, اسی لیے کہا گیا ایک قابل اطمینان شخص ہو یا دو عادل شخص آپ کو, جی, یا تو خود آپ اپنا اطمینان کر لیں, نہیں تو پھر آپ ایک یا دو لوگوں سے اس طرح سے پوچھ لیں جو قابل اطمینان ہوں یا جو عادل ہوں, جو سچ بولنے والے ہوں, ان سے پوچھ لینا آپ کے لیے حجت تمام کر دیتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کرا ہم کو. ناظرین ہمیں اجازت دیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.